اب پاکستان میں عمران خان نے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو. عمران خان کی مجھے تو کوئی ناکامی نظر نہیں آ رہی. کیا ناکامی ہے؟ صحیح. دیکھیں کامیابی نہیں ہونا ایک الگ چیز ہے. صحیح. دو چیزیں ہیں نا, آپ نے وش کی اور وہ آپ دو چیزیں ہیں نا. ایک آدمی یہ کہے کہ کامیاب نہیں ہوا, وہ ایک الگ چیز ہے. ایک آپ کہیں کہ ناکامی ہے. عمران خان کی کوئی اپرنٹ ناکامی نہیں ہے. ملک ہیں وہ ترقی کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. جی جی. ہم اس وقت ایگزسٹنس کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ہم کیوں ہیں. پاکستان کا ٹیکس کا مسئلہ بیوروکریسی نہیں ہے. برادر نہیں کہنا آئندہ کبھی. نو ڈونٹ سے برادر پلیز. آداب, میں ہوں ریحان سید اور آج سے ہم اپنی پوڈ کاسٹ سیریز کا آغاز کر رہے ہیں. اور آج پہلے پوڈ کاسٹ کے لیے میرے پاس پاکستان کے معروف ماہر معیشت سابق چیئرمین FBR جناب شبر زیدی صاحب ہیں. شبر زیدی صاحب بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا. شبر صاحب, آپ بہت زیادہ ٹی وی پر آتے ہیں, لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ آپ نے کن اسکولوں میں اور کالجز میں آپ نے تعلیم حاصل کی, کس علاقے میں آپ جو ہیں وہ رہائش پذیر تھے پہلے. دیکھیے ریحان صاحب, بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کی پوڈ کاسٹ میں آؤں. میں شاید پاکستان میں ان چند لوگوں میں ہوں جنہوں نے اپنی زندگی کی ایک بہت بڑا پورشن کراچی میں گزارا اور اسی طرح ایک بہت بڑا حصہ لاہور میں گزارا. تو میں دونوں معاشروں کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں. میری پیدائش رضویہ سوسائٹی کراچی کی ہے اور وہ ہمارا آبائی علاقہ ہے. وہ ہم لوگ 1947 کے بعد سے وہاں رہتے ہیں اور وہ سارے ابھی بھی ہمارے وہاں گھر سب ہمارے ہی برادری کے ہیں سارے گھر, زیادہ تر گھر. اور اس کے بعد میں نے کراچی میں جو تعلیم حاصل کی وہ گورنمنٹ کامرس کالج کراچی سے میں نے انٹر آئی کام کیا اور میں اس میں پوزیشن ہولڈر تھا. میٹرک میں ہی میں پوزیشن ہولڈر تھا. اس کے بعد 75-76 میں میرے والد صاحب لاہور شفٹ ہو گئے کیونکہ میرا ننیہال لاہور میں تھا. تو اس کے بعد پھر میں نے BCom ہیلی کالج سے کیا اور ہیلی کالج میں میں گولڈ میڈلسٹ تھا اور میرے پاس ہیلی کالج کا جو ریکارڈ ہولڈر تھا کہ جو نمبر تھے میرے وہ ہیلی کالج میں ہائیسٹ تھے. مجھے ٹوٹل زندگی میں نے 5 گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں اور باقی تو. اور اس کے بعد پھر میں نے AF فرگوسن اینڈ کمپنی جو پاکستان کی مشہور و معروف آڈٹ کمپنی ہے اس میں نے ایز اے آرٹیکل کلرک جوائن کیا. اور اس کے پھر لاہور میں اس میں 1987 تک رہا. وہیں میں نے 1983 میں کوالیفائی کیا اور میں نے CA میں بھی گولڈ میڈل حاصل کیا. اور اس کے بعد پھر میں 1987 سے AF فرگوسن کی طرف سے کراچی آ گیا ٹرانسفر پر اور اس کے بعد سے آج تک کراچی بیٹھا ہوں. بٹ ایکچولی مگر میرا جو باقی جو پروفیشنل کیریئر ہے وہ لاہور کا ہے اور کراچی کا. تو میں اس پاکستان کے ان چند لوگوں میں ہوں جنہوں نے دونوں معاشروں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. مطلب میں نے لاہور میں گزاری ہے پوری اپنی سیاسی زندگی, اپنی سماجی زندگی. کراچی میں میری اپنا ہمارا ایک سسٹم ہے, ہمارا اپنا ہمارے لوگ ہیں. تو یہ ہے ہمارا جو ویسے مگر میرا جو ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے میرے والد صاحب کا, ہم لوگ پارٹیشن کے ٹائم پہ انڈیا سے آئے تھے میرے والد صاحب. اور ہمارا جو تعلق ہے وہ ایک ریاست ہے آگرے سے 40 میل دور بھرت پور. صحیح. تو ہم بھرت پور کے رہنے والے جو ہے جو کہ آگرے سے 40 میل دور ہے, اس میں ایک جگہ وہاں کے ہم لوگ ہمارا بلیو ہے. ہم وہاں کو تقریباً اس جگہ پر تقریباً کوئی 600-700 سال سے ہم وہاں رہتے ہیں. تو بنیادی طور پر ہم زیدی سید ہیں. تو زیدی سید جو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی یہ تقریباً ہمایوں کے ساتھ پاکستان انڈو پاک میں آئے تھے اور پھر یہ مختلف جگہوں پر سیٹل ہوئے. اور ہم کبھی ایرانی شیعہ نہیں رہے. ہم لوگوں کی مائگریشن جو ہے وہ جنرلی واسط ایک جگہ ہے واسط. واسط جگہ ہے, وہ ایران عراق کا بارڈر ہے. تو زیدی جو ہوتے ہیں وہ جنرلی واسطی بھی ہوتے ہیں. جب آپ زیدی بولیں گے تو زیدی الواسطی ہوگا وہ. اچھا زیدی الواسطی ہوگا. اور زیدی سیدوں میں واحد قسم ہے جو کہ امام کے نام پہ نہیں ہے. نقوی ہے وہ امام علی نقی کے نام پر ہے, رضوی امام رضا کے نام پر ہے, جعفری امام جعفر صادق کے نام پر ہے. زیدی سیدوں میں واحد ہے جو امام کے بیٹے کے نام پر ہے.
صحیح امام زین العابدین علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا زید شہید. تو زید شہید کے جو اولاد ہے اس کو زیدی بولتے ہیں. صحیح. اور یہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یمن میں حوثی جو شیعہ کہتے ہیں، حوثی شیعہ جو ہیں یہ زیدی ہیں. اچھا. یہ زیدی ہیں. زیدیوں کی دو شاخیں ہیں. ایک زیدیوں کی شاخ جو ہے وہ اثنا عشری شیعہ ہے جس کو ہم بولتے ہیں 12 اماموں کو ماننے والے. اور ایک زیدیوں کی شاخ جو ہے وہ حنفی شیعہ ہے. یہ جو آج کل جو یمن میں جو لوگ رہتے ہیں، یمن میں انہوں نے 1000 سال حکومت کی ہے، یہ زیدی شیعہ ہے. یہ ایک ہی مطلب شخص کی اولاد ہے. اور یہ بیسیکلی یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے. تو ہم ان چند لوگوں میں ہیں جو اپنی تاریخ کو آج سے لے کر اس وقت تک کوشش کرتے ہیں کہ ملا لیں. وہ الگ بات ہے کہ پتہ نہیں کس حد تک وہ درست ہے یا کس حد تک صحیح ہے. اور میں اپنی ذاتی زندگی میں جہاں تک میرا سوال ہے، میں نے زندگی میں کبھی کوئی آئی وڈ سے ناکامی نہیں دیکھی. ماشاءاللہ. ناکامی جو میں نے صرف دیکھی وہ یہ دیکھی جب میں نے عمران خان کے ساتھ چیئرمین FBR بنا اور مجھے چھوڑنا پڑا. وہ شاید میری زندگی کی واحد. سر اسی پہ آتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کس طریقے سے آپ کو اپروچ کیا گیا، کس نے اپروچ کیا کہ آپ آئیں اور جو ہیں وہ بطور چیئرمین FBR آپ اس منصب کو سنبھالیں؟ آپ تو FBR کو بہت پرانا جانتے ہیں، کیا کیا معاملات رہے ہیں، آپ کی تو ساری فیلڈ رہی ہے، وہ تو کس نے اپروچ کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے ذاتی تعلقات عمران خان سے تقریباً 40 سال پرانے ہیں. اس لیے کہ جو شوکت خانم ہسپتال ہے جو کہ انہوں نے بنایا تھا، یہ جب کنسیو کیا گیا تھا اور جو پورا فائنینشیل تھا اس کا سب کچھ وہ A.F. فرگوسن اینڈ کمپنی نے کیا تھا. صحیح. تو A.F. فرگوسن اینڈ کمپنی میری کمپنی تھی. بعد میں سینئر پارٹنر رہا. میں 40 سال اس میں کام کیا. میں تقریباً اس میں 20 سال پارٹنر رہا، 25 سال. تو بیسیکلی اس سینس میں عمران خان سے ہمارے تعلقات تھے، بہت قریبی تعلقات تھے پرسنل لیول پر. تو میں 1983 سے لے کر عمران خان سے میرے ذاتی تعلقات تھے، پرسنل تعلقات تھے. ان سے میں ملتا تھا، انہیں جانتا تھا، ان کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ تھے. عمران خان کے دوسرے ساتھی تھے جہانگیر خان ترین صاحب، وہ ہمارے بڑے قریبی جاننے والے تھے. ہمارے ساتھ تعلقات تھے ان کے، ہم آپس میں ڈسکس کرتے تھے. پھر میری ایک بڑی 1-to-1 میٹنگ ہوئی تھی عمران خان کے ساتھ جو علیمہ خان نے ارینج کرائی تھی. اور عمران خان نے یہ بہت بات کر رہا ہوں، اس وقت 18 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور انہوں نے بتایا تھا عمران خان کو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ سب چیزیں تھیں. جب 2000 عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو عمران خان کا مطلب ان کو کریکشن کی ضرورت تھی اپنے. تو مگر یہ کہ ان کی جو فرسٹ ٹیم تھی جو کہ فائنینس کی فرسٹ ٹیم تھی، تو ان کے ساتھ میری ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی. صحیح. تو اس وقت کون منسٹر؟ اسد عمر منسٹر تھے ہمارے. مطلب اختلاف بھی کوئی نہیں تھا. صحیح. مگر وہ ان کے ساتھ مطلب میرا ٹھیک ہے، وہ لوگ اپنا ایک طریقے سے پارٹی لائن پہ کام کر رہے تھے. جب عمران خان نے فیصلہ کیا کہ نئی ٹیم لانی ہے، تو نئی ٹیم جب آئی تو اس میں 3 بڑے کردار تھے. ایک حفیظ شیخ تھا، ایک میں تھا، حفیظ شیخ صاحب تھے، ایک میں تھا، اور رضا باقر صاحب تھے. ہم تقریباً 7 ساتھی آئے تھے. صحیح. تقریباً 7 ساتھی آئے تھے. اور تو عمران خان میں کبھی بھی FBR چیئرمین بننے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا. عمران خان مجھے مستقل کہتے رہتے تھے کہ تم FBR میں آ جاؤ. میں نے کہا سر یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، نہ میں کرنا چاہتا ہوں. اور دوسری بات ہے میں کراچی چھوڑنا نہیں چاہتا. صحیح. بہت فیملی ریزنس. خیر وہ چلتا رہا. انہوں نے مجھے بہت پریشرائز کیا. پھر جہانگیر صاحب نے بڑا پریشرائز کیا. ایک دن میں یہ بات تقریباً بہت تیزی سے چل رہی تھی، تو ایک دن عمران خان کا فون آیا کہ تم جوائن کر لو. میں نے کہا جی میں جوائن نہیں کر سکتا. تو تھوڑی دیر بعد مجھے PA نے آ کے ایسے نے بتایا کہ جی وہ آپ ٹی وی پہ چل رہا ہے کہ آپ چیئرمین FBR اپائنٹ ہو گئے. اچھا، یعنی کہ آپ کو بھی بذریعہ ٹیکنیکلی نہیں، اس نے مطلب یہ میں ہی چل رہا تھا کہ نہیں میں نہیں سر میں نہیں آ سکتا. وہ کہتا آنا ہے تمہیں. مگر میں نے ان کو پھر ولنگلی جب انہوں نے مجھے کہا اور پھر میں نے ولنگلی ایکسیپٹ کیا اور پھر میں چیئرمین FBR بن گیا. پھر میں جا کر عمران خان. مگر اس سے پہلے میں نے عمران خان کو ایک پریزنٹیشن کی تھی جی جس میں میں بھی تھا اور جس میں عارف ڈکوی صاحب بھی تھے. صحیح. جو آج کل گرفتار ہیں میرے خیال سے. جی وہ جو جن کا اپنا ابراج کا کیس. جی ابراج کا کیس. اس کا تو تعلق پاکستان سے نہیں ہے. جی. جب پاکستان میں فائنینشیل ایشو آیا اور یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ پاکستان کو IMF میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے عمران خان کے زمانے میں، جی، تو ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی تھی کہ ہمیں IMF میں نہیں جانا چاہیے. ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ ہم اپنی کشتی کو چلا لیں گے. صحیح. میرا اس میں ویو اس وقت تھا کہ ہم نہیں چلا سکتے.
اچھا صحیح صحیح. تو میں اور عارف نقوی صاحب عمران خان کے پاس گئے تھے اور ہم نے عمران خان سے یہ کہا تھا کہ سر یہ آپ کی غلط انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف میں نہیں جانا, آپ کو جانا پڑے گا اور جانا چاہیے. صحیح. اور ہماری بات خان صاحب نے مانی اور پھر آئی ایم ایف میں گئے. یعنی کہ آپ کی وجہ سے گئے؟ کیونکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں نہیں, ہماری وجہ سے نہیں گئے, مطلب میرا بھی ویو تھا, میں یہ کہہ سکتا ہوں. میں اس میں شامل تھا اس ٹیم میں, اسی لیے پھر وہ نئی ٹیم آئی اور پھر وہ آئی ایم ایف کی ٹیم کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. اچھا, جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ اس دور میں بھی نہیں, پارٹی کی ٹیم نہیں تھی پھر وہ. صحیح ہے. پھر وہ منسٹری آف فائنینس پارٹی کی نہیں تھی. پارٹی کی نہیں جی. اچھا دیکھیں, اس زمانے میں بھی اسلام آباد میں ہی رپورٹنگ کر رہا تھا, تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جس طریقے سے خان صاحب کو بھی نہیں پتہ چلا کہ جی اسد عمر کو ہٹانے کا فیصلہ ہو گیا. یہ میں اس وقت آن فیلڈ تھا, مجھے بہت کچھ پتہ تھا اس معاملات میں. تو وہ جو ٹیم آئی تھی, وہ جب دوسری ٹیم آئی جس میں آپ لوگ آئے, حفیظ شیخ آئے, تو وہ رضا باقر آئے, تو وہ آپ خان صاحب لے کر آئے تھے یا کوئی اور کسی اور نے سفارش؟ میرا کسی اور کے ساتھ کوئی اس طرح کانٹیکٹ نہیں تھا. صحیح. مگر میرے ساتھ پھر آنے کے بعد ضرور ان کا بڑا ڈیپ کانٹیکٹ رہا اور لوگوں کا, جو کہ صاحب بات ہے اسٹیبلشمنٹ کا بڑا ڈیپ کانٹیکٹ رہا, اور ہمارے باقاعدہ ان کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی. میری وجہ سے آج یہ پاکستان میں ڈیفالٹ کی بات آئی تھی نا. میں نے کہا تھا پاکستان ڈیفالٹ میں, کسی بھائی کے لال کی ہمت تھی کہنے کی, پھر بعد میں آگے شہباز شریف نے کہا ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا اور یہ کر لیا. یہ مطلب اس پہ کوئی صحیح. اچھا, جیسے ایف بی آر میں بھی کور کرتا رہا ہوں, میں گیا ہوں, تو وہ جو بیوروکریسی ہے عام لوگ پر, جو عام بزنس مین ہیں ان کو بہت شکایت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بیوروکریٹ تو ایک الگ دنیا میں ہوتا ہے, اس کو زمینی حقائق کا نہیں پتہ ہوتا, پھر فائلیں بہت دیر سے موو ہوتی ہیں. تو آپ کو وہاں پر انٹرنلی کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ آپ نے کبھی ہوگا, میں نے کبھی ایف بی آر کے چھوڑنے میں یا ایف بی آر کے معاملات میں بیوروکریسی کو ذمہ دار قرار نہیں دیا. آپ نے میرے بے شمار انٹرویو سنے ہوں گے. جی جی. کبھی میں نے بیوروکریسی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, ان کو تو ہم 5 منٹ میں ہینڈل کر سکتے ہیں. اچھا, ورنہ سیاستدان تو کہتے ہیں بیوروکریٹ ہماری سنتے نہیں ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 منٹ میں ہینڈل. سیاستدان نالائق ہوتے ہیں, جس لیے نہیں سنتے بیوروکریسی. صحیح. سیاستدان پارٹی ہوتے ہیں, پارٹی بہانہ کرتے ہیں, وہ جھوٹ بولتے ہیں جب وہ کہتے ہیں بیوروکریسی نہیں سنتی. کوئی کمپیٹنٹ سیاستدان جو ہے وہ, دیکھیں ایک بندے نے مجھے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اگر وزیر نالائق ہوتا ہے تو سیکرٹری پاورفل ہو جاتا ہے, اگر وزیر لائق ہے تو سیکرٹری ریلیونٹ ہوتا ہے. صحیح. اب وزیر نالائق ہے تو سیکرٹری پاورفل ہو جائے گا. سمپل, کاغذ تو جانا ہے نا, فائل کو تو آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بیوروکریسی تو بیچارے کے, بیوروکریسی تو ایک اسٹیمپ ہے, وہ اچھے برے جیسے بھی ہیں ان کو آپ جہاں پہ لگاؤ گے وہ چل پڑیں گے. پاکستان کا ٹیکس کا مسئلہ بیوروکریسی نہیں ہے. اچھا نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں بیوروکریسی زیادہ ہے, وہ کرپٹ ہے, ان کو اوائڈ کرنا ہے, نکالنا ہے, وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. جی جی. وہ ایک الگ کہانی ہے کہ کیا ہے. مگر اگر کوئی یہ کہے کہ جی ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن اس لیے نہیں ہو رہی کہ بیوروکریسی کرپٹ ہے, یہ بالکل بکواس بات ہے. صحیح, بالکل ٹوٹل بکواس ہے. صحیح. اور یہ ایکچولی ایک آپ کہیں کہ ایک شیلڈ کریٹ کی ہوئی بزنس مینوں نے ٹیکس نہیں دینے کے لیے. اچھا صحیح. آپ یہ آپ نے کہا یار, اس نے کہا آپ نے یہ ایک شاک ابزرور لگا دیا نا یار, جو کچھ بھی ہے نا بیوروکریسی کو گالیاں دینے شروع کر دو. صحیح. آپ نے نہیں ٹیکس دینا نا, تو یار اس لیے نہیں دے رہے کہ بیوروکریسی کرپٹ ہے, ختم. صحیح. سر, آپ کا بطور چیئرمین ایف بی آر کے دور کے حوالے سے میرا آخری سوال, آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کی 3 بڑی ناکامیاں کیا رہیں جو وہ کر سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کی؟ عمران خان کی مجھے تو کوئی ناکامی نظر نہیں آ رہی. کیا ناکامی ہے؟ صحیح. دیکھیں کامیابی نہیں ہونا ایک الگ چیز ہے. صحیح. 2 چیزیں ہیں نا, آپ نے وش کی اور وہ آپ 2 چیزیں ہیں نا. ایک آدمی یہ کہے کہ کامیاب نہیں ہوا, وہ ایک الگ چیز ہے. ایک آپ کہیں کہ ناکامی ہے. عمران خان کی کوئی اپرنٹ ناکامی نہیں ہے. ہاں یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو کامیابی کا سفر تھا وہ نہیں ہو سکا. صحیح. یہ دو الگ الگ سبجیکٹ ہیں. جی جی. تو عمران خان کی ناکامی کوئی نہیں نظر آتی مجھے گورنمنٹ میں. ٹھیک ہے پرابلم, مگر آپ صحیح. امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی, گورننس نہیں ہو سکی, چیزیں صحیح نہیں ہو سکی, وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. تو عمران خان بھی الٹیمیٹلی جا کے اسٹیٹس کو کے بندے بن گئے. یس جی صحیح ہے, یہ لوگ یہ کہتے ہیں. ہاں, مگر انہوں نے خرابی کوئی نہیں کی. میں یہ کوئی اگر مجھے یہ کہتا ہے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ یہ عمران خان نے خرابی کر دی, آئی ڈونٹ ایگری. صحیح صحیح. اچھا سر, یہ بتائیے گا اب آج کل ہم جو ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے, ہم اس پر اگر بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ایک عرصہ لگے گا اس جو معاشی صورتحال ہے, جو غربت ہے اور مہنگائی ہے, ہم اس کو اگر کم کر سکیں, کتنا ہم اس ڈائریکشن میں ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جس میں ہم ایسی پالیسیاں ہمارے پاس ابھی ہیں کہ کچھ عرصے میں مہنگائی کم ہو جائے اور معیشت میں بہتری آ جائے.
دیکھو بات یہ ہے ریحان کہ میں بہت عرصے سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ دکان اس شکل میں چل نہیں سکتی. صحیح. پاکستانی معاشرہ، پاکستانی سوسائٹی، پاکستانیوں کا جو طریقہ زندگی گزارنے کا ہے، جتنا انہوں نے اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلائے ہوئے ہیں، اس کی ساتھ یہ کنٹری نہیں چل سکتا. اور یہ کنٹری اپنی ایگزسٹنس کی جنگ لڑ رہا ہے اس وقت. پہلے لوگ تو ترقی کی جنگ لڑتے ہیں نا. جی جی جو ملک ہیں وہ ترقی کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. جی جی ہم اس وقت ایگزسٹنس کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ہم کیوں ہیں. صحیح. ہم کیوں ہیں. تو یہ بات جو آپ کر رہے ہیں نا کہ پاورٹی کم ہو جائے گی اور مہنگائی کم ہو جائے گی، یہ بالکل میرے لیے اب ایرریلیونٹ گفتگو ہے. اچھا، آپ یعنی کہ اتنے مایوس نہیں ہوں میں. صحیح. نہیں، میں مایوس نہیں ہوں. مایوس نہیں ہوں میں، مگر میں تاریخ کا طالب علم ہوں. صحیح. میں پاکستان کی تاریخ کو بڑی ڈیٹیل میں پڑھتا رہا ہوں. تو میں تاریخ پڑھتے ہوئے مجھے کل کا جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے، اس کے بعد میری مایوسی بڑھ گئی ہے. تو میں یہ چیزیں کہ مہنگائی کب ختم ہوگی، یہ سب ختم ہوگا، یہ اب اس کا تعلق اب یہ اگر آپ یہ چھوٹی موٹی آگے پیچھے کر لیں گے، اس کے بعد بھی یہ دکان چلے گی نہیں اس طرح سے. اس کو آپ کو ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا، اکنامکلی، انسٹیٹیوشنلی، پولیٹیکلی، انٹرنیشنلی. پوری مائنڈ سیٹ چینج کرنی پڑے گی. یہ پورا جو آپ کا ریٹرک ہے یہ چینج کرنا پڑے گا. یہ اینٹی انڈیا ریٹرک، یہ ریلیجس ریٹرک، یہ سب تبدیل ہوگا. اس کے ساتھ اگر یہ سب چیزیں رہیں تو یہ ملک نہیں چل سکتی. لیکن کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خطہ ہمارا ترقی کر رہا ہے، انڈیا کر رہا ہے، بنگلہ دیش کر رہا ہے اور جو دیگر ممالک ہیں، لیکن ہم نہیں کر پا رہے ہیں ترقی. یہ ایک بہت بڑا ایک بات ہے. جب ہم نکلتے ہیں باہر فیلڈ میں ہوتے ہیں، لوگ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انڈیا دیکھیں کہاں سے کہاں چلا گیا ہے، ہمارا بنگلہ دیش دیکھیں آپ وہ کہاں سے کہاں چلا گیا، اور ہم جو ہیں وہ آگے چل نہیں پا رہے ہیں. تو اس میں جو اب آپ نے جو ایک ری اسٹرکچرنگ کی بات کی. میری بات سنو. جی. میرے علاوہ، میرے شبر زیدی کے علاوہ کبھی کسی کے منہ سے سنا ہے کہ دکان نہیں چل سکتی؟ نہیں، ابھی تک آپ بھی نہیں کہہ سکتے. ہمت نہیں ہے تمہاری، تم کہہ نہیں سکتے. یہ صرف شبر زیدی کہہ سکتا ہے کہ دکان نہیں چل سکتی. کس بیس پہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں تو کسی بیس پہ نہیں کہہ رہا. تمہاری بیس ہے تو تم مجھے بتا دو. دیکھو نا، تم کنٹرڈکشن کرو نا اپنی بات کی. تم بیسیکلی ڈرپوک آدمی ہو، تم ایک نلائک آدمی ہو. میں تو لائٹر تم ایک نلائک آدمی ہو. تم کہہ رہے ہو تمہاری ہمت نہیں ہے کہنے کی، نظر آ رہا ہے کہ نہیں چل رہی، مگر تم گول بول بات کرے جا رہے ہو. تمہارے میں سچائی نہیں ہے. میں تمہاری باتیں کر رہا ہوں، تم منافقت پہ کھیل رہے ہو کہ یار نہیں چل تو نہیں رہی، مگر ہمیں تو چلو ہم تو نہیں بات کریں گے. میں کس بیس پہ نہیں کہہ رہا. میں تو مجھے تو آپ سائڈ پہ کر دیں. صحیح. مجھے آپ سائڈ پہ کر دیں، ٹھیک ہے. میں تو الگ ہو گیا. میں نالائق ہوں، بیوقوف ہوں، غیر وطن وطن ہوں. آپ تو وہ وطن ہیں. آپ بتانے چلا کے بتا دیں یہ رستہ ہے میرے پاس. کیوں نہیں ہے رستہ؟ صحیح. کیوں رستہ نہیں ہے تمہارے پاس؟ آپ بتائیں سر کہ نہیں، پہلے تو فیصلہ یہ کرو کہ تم یہ کہنے کی ہمت حاصل کرو کہ یہ نہیں چل رہی. جس دن پاکستان کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا اور یہ بتایا کہ پاکستان نہیں چل رہا ہے، اس دن پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. آپ پرابلم یہ ہے نا اس وقت. پرابلم یہ نہیں ہے کہ کریکشن کیا ہونی ہے. پرابلم یہ ہے کہ پہلے یہ ایکسیپٹ کریں کہ یہ دکان نہیں چل رہی. صحیح. اور یہ تیار نہیں ہے کوئی؟ نہیں تیار نہیں ہے، منافق ہے. اچھا. تیار تو انہیں ہی پتا ہے نہیں چل رہی. صحیح. آپ بھی نہیں کہہ سکتے نا. آپ مجھے 2 پروگرام کر کے دکھا دو. صحیح. دیکھیے میں واحد آدمی ہوں نا. میری وجہ سے آج یہ پاکستان میں ڈیفالٹ کی بات آئی تھی نا. میں نے کہا تھا پاکستان ڈیفالٹ میں. کسی بھائی کے لال کی ہمت تھی کہنے کی. پھر بعد میں آگے شہباز شریف نے کہا ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا اور یہ کر لیا. کوئی آپ لوگ جرنلسٹ ہو جو اتنے بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں، اتنے بڑے بڑے اکنامسٹ ہیں، کسی نے بولا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ میں جا رہا ہے؟ کیوں نہیں کہا؟ یا تو آپ نالائق تھے یا آپ منافق تھے. صحیح. یہ ہے مسئلہ پاکستان کا. اور یہ مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے، یہ مسئلہ صحیح. ہم حقیقت نہیں بتا رہے ہیں. ہم بتا ہی نہیں سکتے حقیقت. ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں حقیقت بتانے کی. حقیقت بتانے کے لیے اندر جگرا ہونا چاہیے، اندر کنوکشن ہونی چاہیے اور اندر سچائی ہونی چاہیے. نہیں، اب آج کل جو ہم اتنا زیادہ سنتے ہیں کہ سعودی عرب سے، دبئی سے 25 بلین 10 بلین، تو یہ یار میری اسٹیٹمنٹ کبھی سنی ہے اس بارے میں؟ نہیں، لیکن ٹی وی پہ چل رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب جس دن میں نے میری طرف سے کچھ سنا ہے کبھی؟ نہیں، آپ کی طرف سے ختم ہو گئی بات. نہیں، آپ نہیں سمجھتے. اگر فرض کریں کہ ہمیں کہ دبئی سے کوئی سرمایہ کاری آئے 10 بلین کی، یا پھر سعودی عرب سے آئے 5 بلین کی. میری ایک بات سنو. پاکستان میں سرمایہ کاری کا جو بھی آئے گا نا باہر والا، سب سے پہلے وہ میرے پاس آئے گا.
صحیح. تم تو صرف صحافی ہو نا. جی. وہ مجھے پوچھے گا بھائی شبر صاحب یہ وارہ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا. میں فرگوسن کا سینئر پارٹنر رہ چکا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے, میں اسے کہوں گا یہ وارہ نہیں کھاتا. اب وہ آپ کو ایڈ دینے کے لیے آیا ہے یا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آیا ہے, فیصلہ کر لو. صحیح. تو بھائی ایڈ چاہ رہے ہو یا ایڈ چاہ رہے ہو یا انویسٹمنٹ چاہ رہے ہو, پہلے یہ بتاؤ نا. تو انویسٹمنٹ بنتی نہیں ہے. اب اس کو نہیں, تو ایسا تو نہیں ہے 20 کروڑ 22 کروڑ کی 22 کروڑ نہیں بنتا نا. کیسے بنتا ہے؟ اگر اس کی کمپیریٹو میں انڈیا وائبل ہے یار. ایک آدمی آ رہا ہے باہر سے, اس کو ایک جگہ نظر آ رہا ہے اسٹیبل اکنامی ہے, ہر مہینے الیکشن ہو جاتا ہے, ہر سال الیکشن ہو جاتا ہے, یہ انٹرسٹ ریٹ نیچے ہے, ڈالر نیچے ہے, وہ بیوقوف ہے یہاں انویسٹ کرے گا نہ کہ وہاں پہ. یار تم سوچو نا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج. ہمارے جو برادر اسلامی ملک ہے, برادر نہیں کہنا آئندہ کبھی. نو ڈونٹ سے برادر پلیز, میرے سامنے نہیں کہنا. صحیح. کون سے برادر یار؟ کس کے برادر؟ نہیں, دبئی ہے. کیا برادر؟ اسرائیل کے ساتھ وہ ملے ہوئے ہیں, آپ دوستی کریں. اگر آپ برادر ہیں تو اسرائیل کو تسلیم کریں گے؟ پھر کرو نا, ہمت کرو بات کرنے کی. برادر ہے نا تمہارا, تمہارے بھائی نے ایک غلط عورت کو گھر میں رکھ لیا ہے نا, تم رکھو گے برادر کے ساتھ؟ تو اس کو کبھی مسلمان برادر نہیں کہنا, میرے سامنے نہیں کہنا کبھی. آئی ہیٹ دس ورڈ برادر اسلامی ملک. دس از اے رانگ ورڈ, نیور یوز ان فرنٹ آف می. اچھا, آپ نہیں سمجھتے یعنی کوئی چیز نہیں اسلامی امہ. صحیح. نیشن اسٹیٹ ہے یہ. کیا مصری اسلامی امہ ہے؟ کیا اس مصری کو اپنا انٹرسٹ دیکھے گا یا میری انٹرسٹ دیکھے گا؟ کیا ایرانی میرا انٹرسٹ دیکھے گا یا اسلام کا انٹرسٹ دیکھے گا؟ بتائیں مجھے, سمجھا دیں آپ مجھے. اپنا. تو پھر ختم ہوئی بات. پھر کون سا اسلامی امہ ہے پھر؟ کبھی اس تاریخ 1400 سال میں کبھی مسلمانوں کے جو مختلف ملک آپس میں بنے ہیں, کیا انہوں نے کبھی اسلامک انٹرسٹ میں کام کیا ہے؟ پھر کون سی اسلامی امہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ صحیح. تو یہ کبھی نہیں کہنا اسلامی امہ, برادر, اسلامی ملک, یہ وہ چھوڑ دیں. یہ تو رائج ہے ہمارے یہاں کہ بھائی یار یہ تمہارے ایسے مطلب رائج کرتے ہیں نا. صحیح. کہ یہ اسلامی امہ نشات ثانیہ, یہ اسلام کی نشات ثانیہ ہیں, یہ اسلام کی بقا کے لیے ہم یہ کریں گے. بھائی کھانے کو روٹی نہیں ہے, کس بات کی بات, کیا باتیں کرو یار.